بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کسی عورت نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو خواب میں دیکھ لوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھا جائے۔ اس کے بعد لیٹ جاؤ اور نیند آنے کے وقت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی رہو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور خواب میں دیکھا کہ لڑکی سخت عذاب میں مبتلا ہے، جس پر سیاہ لباس ہے اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور پیر آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس عورت کا بیان ہے کہ میں صبح اٹھ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جو کچھ دیکھا عرض کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف سے کچھ صدقہ کر دو، ممکن ہے کہ اس کے سبب اللہ تعالی لڑکی کو معاف کر دے۔ چنانچہ اگلے روز خود حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک باغ میں بہت اونچا تخت ہے، جس پر نہایت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے، جس کے سر پر نور کا تاج ہے۔ اس نے کہا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، میں وہی ہوں جس کی ماں کو آپ نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت حسن نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال بالکل اس کے برعکس بتایا تھا۔ تو اس لڑکی نے عرض کیا، واقعی میری حالت وہی تھی جو میری ماں نے بیان کی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ آخر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ لڑکی نے بتایا کہ ہم 70,000 آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا اور اس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ان کا درود شریف اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا مقبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب کے سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا، جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے دستک دی۔ آپ سارا دن مصروف رہتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ لیٹنے لگے تو ایک شخص نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار گزرتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا۔ لیکن امام صاحب اٹھے، نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھتے تھے، وہاں آ کر تو اس آدمی نے مسئلہ پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا۔ لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی بتاؤ کیا مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔
امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا، جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ ہی اس کو ڈانٹا، بلکہ خاموشی سے واپس اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا وہی شخص کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو پھر پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھیاں تک پہنچے تھے تو مجھے وہ مسئلہ معلوم تھا۔ اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت اس کا غصے کا عالم کیا ہوتا، مگر امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا وہی شخص کھڑا ہوا ہے۔ اسی شخص نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے نہایت ہی نادیبہ سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ انسان کی نجاست کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا؟ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور وہ اب تک قابو نہ کر سکتا تھا تو اب اس سوال کے بعد اس کا صبر نہ رہ جاتا، لیکن امام صاحب نے بہت ہی اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کا پخانہ تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور اگر سوکھ جائے تو وہ کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے چکھ کر دیکھا ہے کیا؟ یہ سوال پوچھ کر اصل میں وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم تو عقل سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ پخانے پر مکھی بیٹھتی ہے، خشکی پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے یہ جواب دیا تو اس شخص نے کہا امام صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کیسے ہرایا؟ اس شخص نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس سے میری بحث ہو رہی تھی۔ میرا کہنا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں، اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر پر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح 2-3 مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں، اور پھر آپ سے بیہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت جاؤ گے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس زمین پر ایسا شخص کوئی نہیں دیکھا جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ اس پر فرشتوں کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے؟ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل ہی مٹا دیا تھا۔
دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے